ویلکم ٹو ناظرین سامعین اکرام، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ پیرا ہونے کی اور اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں پہ درگزر عفو فرمائے۔ آج کا میرا موضوع ہے پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت دفعہ 469 سیکشن 469 کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس میں سزا کیا ہوگی۔ یہ بھی فورجری جعل سازی سے ریلیٹڈ سیکشن ہے کہ فورجری فار پرپز آف ہارمنگ ریپوٹیشن، جس کے لیے ہم بہت تگ و دو کرتے ہیں کہ ہماری ساکھ ہے، ہماری ریپوٹیشن ہے معاشرے میں، کاروبار میں، روزگار زندگی میں، تو اس کو اگر کوئی جعل سازی کے ذریعے نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کیا ایکشن لے سکتے ہیں، اور اس نقصان پہنچانے والے کو جو مجرم ہے، کلپریٹ ہے، اس کو کیا سزا ہو۔ یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ انشاءاللہ بہت مختصر چند الفاظ میں ہی آپ تک پہنچا دوں گا۔ کچھ تو میں نے بتا دیا ہے کہ یہ سیکشن 469 کے تحت آتا ہے کہ کسی کی ساکھ کو نقصان پہنچانا جعل سازی کے ذریعے، یہ مجموعہ تعزیرات پاکستان جس کو تے پہ جب پولیس FIR کارڈ کے اوپر تے پہ لکھا ہوتا ہے تعزیرات پاکستان، یعنی سزاؤں کا قانون۔ تو اس میں یہ سیکشن ہمیں اپنی لینگویج ہم تک پہنچا رہا ہے کہ whoever commits forgery intending that the document forged shall harm the reputation of any party or knowing that it is likely to be used for the purpose shall punish with imprisonment of either description for terms which may extend to 3 years and shall be liable to fine۔ دوبارہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ whoever commits a forgery intending that the document forged shall harm the reputation of the party or knowing that it is likely to be used for the purpose shall be punished with imprisonment either description of 3 years or also with liable to fine۔ کیس ریفرنس آپ کو بتا دیتا ہوں، PLD 2013 لاہور، پیج 173۔ ڈس آنیسٹلی آپ چیک ایشو کر دیتے ہیں، ریکوری چیک اماؤنٹ، یہ بینکنگ میں جعل سازی دھوکہ بازی چلتی ہے، چیک ایشو ہو جاتے ہیں، کر دیتے ہیں آپ جعل سازی یا دھوکہ بازی کے ذریعے، سارے کے سارے سیکشن 489F مجموعہ تعزیرات پاکستان میں آتا ہے، سزائیں ہوتی ہیں۔ جعلی کاغذ وہ بے شک چیک ہو یا آپ کی دستاویزات ہوں یا آپ کی جائیداد کے کاغذات ہوں یا آپ کی پراپرٹی کے ہوں یا پلاٹ کے ہوں یا گھر کے ہوں، جعلی کاغذات جعل سازی کے ذریعے تیار کیے گئے کاغذات کی سزا ہے، ان کی قانون حیثیت نہیں ہوتی، اور یہ عمل حرکت جرم کرنے والے کو، اس مجرم کو 3 سال کی سزا بھی ہوتی ہے، یا اس وقت کے رائج الوقت کے قوانین کے تحت اس کو سزا دی جائے گی، جرمانہ کیا جائے گا۔ تو یہ سیکشن 469 ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش بھی کرتا جاؤں گا، کر رہا ہوں، میکسیمم اپنے دوست احباب میں میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک اور شیئر کریں، سنیں کہ جعل سازی کن کن حالات، کن کن
سطحات اسٹیجز پہ ہوتی ہے، کن کن چیزوں پہ ہوتی ہے. کاغذات سے ہٹ کے پراپرٹی کے کاغذات ہوں، جائیداد کے ہوں، جعلی بینک اکاؤنٹس ہوں، جعلسازی ہوتی ہے، یا کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے، اس کی کاروباری ساکھ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، بزنس معاشرے میں اس کی جگ ہنسائی کرنے کے لیے شرپرست عناصر یا مجرم جو یہ حرکت کرتا ہے وہ قابل سزا ہوتا ہے، اس کو سزا ملے گی. اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھیں، اپنے ملک کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے محلے وقوع کا، اپنے علاقے کا. کسی کے ساتھ زیادتی مت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا تعلق لاہور سے ہے. عابد ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ کی پریکٹس کرتا ہوں، لوور کورٹس کی پریکٹس کرتا ہوں. سول کرمنل کے دیوانی فوجداری مقدمات ہوں کسی بھی قسم کا ہو، ضمانتیں ہوں، بیلیں ہوں، اپیلیں ہوں، بٹوارہ، وراثت، فیملی کورٹ، طلاق، شادی بیاہ، زیورات، جہیز، سامان کی واپسی ہو، ناجائز ہراسمنٹ ہو، کہ تنگ کرتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ کریں. میرا واٹس ایپ اور یو فون ایک ہی نمبر ہے، ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جو کہ 0334 940 9286 لاہور، پاکستان. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. نومینل سروسز چارجز لیتا ہوں. زندگی کا روزگار جو چلانا ہے، وہ فیس ہے بہت ریزنیبل ہے. ٹیکس کا کام کرتا ہوں. کاروبار کی رجسٹریشنس کا ہو، کسی بھی فارم سے، SCCP سے، ڈسٹرکٹ ڈپارٹمنٹ سے، سول پروپرائٹرشپ فارم ہو، لمیٹڈ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوں، اکاؤنٹنگ فائنانس کا کام ہو، آڈٹ کا ہو، آپ مجھ سے رابطہ کریں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.